قبیلے والے کہنے لگے کہ تجھ پر جتنی مصیبت آئی ہے، تجھے جتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے تو ہے، اور پھر بھی ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے نام لیا ہے تو محمد کا۔ میں نے کہا یہ تو عشق حقیقی ہے، ہمیں تو عشق مجازی میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ معشوق کی طرف سے عاشق پہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ اس کو مصیبت نہیں سمجھتا، وہ اس کو نعمت سمجھتا ہے، وہ اس کو زحمت نہیں سمجھتا، وہ اس کو رحمت سمجھتا ہے۔ جیسا کہ مجنوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ لیلا کے دروازے پہ گیا، اور لیلا کا دستور یہ تھا کہ جو بھی اس کے در پہ آتا تھا اس کو بھیک دیتی تھی، اس کو خیرات دیتی تھی۔ لیلا کے اندر سخاوت کا مادہ تھا۔ تو ایک مرتبہ مجنوں نے جب یہ سنا کہ لوگ جاتے ہیں لیلا کے دروازے پر خیرات لے کے آتے ہیں، مجھے بھی جانا چاہیے، چنانچہ مجنوں بھی کشکول لے کر لیلا کے دروازے پہ جاتا ہے۔ لیلا نکلتی ہے، سب میں خیرات بانٹتی ہے، تقسیم کرتی ہے، مجنوں سے کشکول لے کر زمین پہ دے مارتی ہے۔ تو مجنوں بجائے رونے کے، بجائے چیخنے چلانے کے، ناچنے لگ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ناچنے کا کون سا مقام ہے؟ اور تجھے تو رونا چاہیے تھا کہ تجھ پہ یہ آفت آئی ہے، سب کو خیرات ملی ہے، تو محروم رہ گیا ہے، تو تجھے تو رونا چاہیے تھا۔ تو شاعر نے اس کو یوں قلم بند کیا ہے کہ کہتے ہیں لیلا کا یہ دستور تھا، بھیک دیتی در پہ جو آتا گدا۔ ایک دن مجنوں بھی کاسا ہاتھ میں، در پہ آیا بولا کچھ للہ دے۔ آئی لیلا اور سبھی کو کچھ دیا، ہاتھ سے مجنوں کے کاسا لے لیا، لے کے دے مارا زمیں پہ ایک بار، رقص میں مجنوں ہوا بے اختیار۔ پوچھا لوگوں نے اے مجنوں نیک نام، رقص کا تیرے بھلا ہے کیا مقام؟ کہ یہ رقص کا کون سا مقام ہے، یہ خوشی کا کون سا مقام ہے؟ تجھے تو رونا چاہیے تھا کہ سب کو خیرات ملی ہے، تو محروم رہ گیا ہے۔ تو کہنے لگا بولا مجنوں یا کوئی عاشق نہیں، عاشقوں کے رم سے واقف نہیں، یہ بلا ہرگز نہ تھی ایک راز تھا، یہ بھی ایک محبوب کا انداز تھا۔ تو یہ تو عشق مجازی والوں کی حالت ہے، اور وہاں تو عشق حقیقی تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔